بھی ناخوش، اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر الہ ان کو کبھی کہہ نہ سکا تھا۔ شاید پاکستان پنجاب کی کوئی کوٹ ہو جہاں میرے اشتہار نہ لگے ہوئے ہوں، اب تو وہ تو الحمدللہ ہم اپنے اکابر کی سنت پر عمل پیرا ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ بات ہے ختم نبوت کی، اور آج یوم ختم نبوت ہے، اور آج وہ دن ہے جو دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اور آج کے دن ہم فخر سے سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہتے ہیں جی آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے ہمیں کیوں نہیں آگے آنے دیا جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دو آگے آئے تھے، امام شاہ احمد نورانی صدیقی اور مجاہد ملت علامہ عبد الستار خان نیازی۔ دو آئے، ایسا ختم نبوت کے منکروں کے سینے میں کیل ٹھوک کر گئے ہیں، ایسی سراخ ڈال کر گئے ہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ ادوں کے سینے میں غار ہے، کہ باقی جڑی جناب رہندی سی نہ کسر اور بابا جی نے پورا جہاز لگا دیا۔ ختم نبوت پر پیرا ہوگا کس طرح؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمان جاری کر دیا ابھی آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا۔ یہ تبرکات ہے اسلام کی، یہ وہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یہ وہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ 1000 فرشتے، پھر 2000، پھر 3000، پھر 4000 نشان والے، پھر کہا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں۔ جنہاں دے بارے قرآن نے کہا کہ میں بھی تواڈے نال ہاں، یہ ساڈے تبرکات ہیں، آئندہ تو بعد کسے جنگ وچ نہیں جان گے، لیکن حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا وہ کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے یمامہ پہنچے، سبحان اللہ۔ اور جب ختم نبوت کی بات آیا کہ نہیں جی اسی بڑے صوفی ہوتے ہیں، اسی اللہ اللہ کر کے اندر بہنے ہیں، میں کہا جب منکر اگے آ جاوے نا تو پھر داتا جی میری دی سنت دے بھی جتیاں چاڑ کے وہ تھلے لے گئے، ٹھپاندے ہوئے تھلے لے گئے، میں کہا داتا جی میری تو بڑا صوفی کوئی نہیں ہے جی، سید حجویر مخدوم امامن انہوں تو بڑا صوفی کوئی نہیں تھے، داتا جی میری لکھتے ہیں اپنے کشف المعجوب کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے۔ بھائی جناب سیدنا صدیق اکبر اور جدو ختم نبوت کا مسئلہ ہوئے اگر بھی نہیں اس کے اندر بیٹھا اعزاز آپ نے کہا کیوں جی میرے ابا جی کی گدی ایتھے میں، ابا جی کی گدی ایتھے میں اسی جناب باہر نہیں کر سکتے ختم نبوت واسطے، میں کہا یرموک دا میدان ہے جی، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور نابینا صحابی ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا رسول اللہ مدینے کی گلیاں بڑی خاندار ہیں، پوچھیا نہیں تے میں فجر دی نماز نہیں پڑھا، میرے نال ساتھی بھی کوئی نہیں، میں فجر دی نماز مسجد نبی کی بعد جماعت آ کے نہیں پڑھ سکتا، حضور نظر کرم فرماؤ میرے گھر تشریف لاؤ، 2 رکعت نماز نفل پڑھو، جتنے آپ نفل ادا فرماؤ کہ میں بجائے مصلی پڑھا دوں گا، جتنے حضور نماز پڑھ کے جان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم واسطے اس کو زیادہ کوئی فضیلت والی کائنات جگہ ہو سکتی، اور پھر وہ انہوں کا گھر بھی ہوگا ذاتی ملکیت کا گھر، لیکن اسلام کو لوڑ پہ گئی یرموک مسلمانوں کے 3 یا 4 صفحہ اور رومیت کے 11 صفحہ، جدو اسلام کو لوڑ پہ گئی کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے کیا جی میرے بھی لے چلو، صحابہ کہنے لگے جناب کیوں مذاق کرتے ہو، اسی کو ہم تے سوالہ دے یا جنگ لڑا گے، اسی دا کے جناب تانوں نظر نہیں آتا تسی نبی نے ہو، فرمایا نہیں سنیا بڑی بڑی ڈاڑی جا کے ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جائے، ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے تال اگے پیچھے دائیں بائیں جانا پہ جاوے تے جناب انہاں کا جھنڈا میرے دے دینا، ہو سکتا تانوں پیچھے ہٹنا پوے،
فرمایا میری آنکھ کوئی نہیں، میں نس نہیں سکتا، میں تھوڑا جھنڈا تھلے نہیں ڈگڑتا تے جنگ ختم ہوئی، صحابہ نے شہیدوں کو جدو اکٹھا کیتا تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے جھنڈا اس سینے نال رہتا کیا سبحان اللہ اے ہے ناموس رسالت تے ختم نبوت تے پیرا دین دا سبحان اللہ۔ باقی تسا امامہ دی ساری گلاں سنیاں تے ختم نبوت تے پیرا دینا کیویں، وہ باپ جس کا نام حدیقت الموت پہ گیا، وہ باپ دے اندر پناہ لیندے لیندے جو کہ یمامہ انہوں دا گھر سی، انہاں منکرین ختم نبوت دا اور صحابہ تے تو 1220 کو چل کے گئے یمامہ تے انہوں نے جناب قلعے دی آڑ لے کے قلعہ بند ہو گئے، جدوں نہ قلعے دا دروازہ 40,000 لشکر میں بند ہو گیا تے جناب قلعے دا دروازہ بند کر لیا، جڑا کوئی مجاہد جاوے جناب ختم نبوت دا پروانہ جاوے ہو تو جناب سیسا پگلا کے سٹن، لوہے دی لکڑیاں سٹن، آگ سٹن، گرم پانی سٹن اور جناب شہید ہو جاوے۔ حضرت براء بن مالک آ گئے، اسلام جڑے پیدا کرتا، اسلام جڑے پیدا کرتا کہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کہ موافق تجربہ نہیں دین شاباتی بات کرنا چلو ہے مسئلہ تو بدلیاں دے نال اپنی شریعت بھی بدل لیا۔ یورپ ساختہ یورپ کی انکا لاکے اتنا کی بیان کرنا جس نال جناب یورپی یونین نراز نہ ہوئے، امریکہ نراز نہ ہوئے، چائنا نراز نہ ہوئے، فلان نراز نہ ہوئے، FATF نراز نہ ہوئے، کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تجربہ نہیں دین شاباتی، کہتا تو بٹیرہ بن گیا، بٹیرے چوڑانیاں تو ہوتی ہوتے کہتا شاہینہ دا دین لوہے صبح کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں، کہتا ہے شاہینہ دا دین سی تو بدل کے رہ گیا۔ حضرت براء بن مالک آ گیا، بالکل چھڑ کے بدل دے مالک، اے حضرت انس بن مالک کے بھائی ہیں جنہوں حضور کی 10 سال خدمت کی تھی، حضرت انس بن مالک، حضرت براء بن مالک آ گئے، میں دسنا بھی ختم نبوت کے پیرا ہونا کے میں حضرت براء بن مالک آ گئے، آپ نے فرمایا صحابہ کو عرض کی تھی کہ جناب ڈھال جاؤ ڈھال، انہوں نے کہا جی اور کی کرنا، حضرت براء بن مالک کون اسلام جڑے پیدا کرتا، حضرت براء بن مالک کون جنہوں نے بارے حضرت فاروق اعظم نے حکم نامہ جاری کیا سی کہ براء بن مالک کو کسی لشکر کا سربراہ نہیں بنانا، اے لشکر تو اتنے جائے جائے گا کہ تو واپس آنے کی امید ہی کوئی نہیں، اپنے جوش و جذبے جوش جہاد نہ بھرے ہوئے حضرت براء بن مالک تو پھر جڑا پورا بھریا ہوئے کام بھی آخر تے وہی آتا آج آگی نہ والی انہیں جناب قلعہ بند ہو گئے، حضرت براء بن مالک آ گئے، کیا میں ڈھال اتنے رکھو ڈھال اتنے رکھ کے میں اچھاڑ دو قلعے کے اندر 40,000 کھڑیا تے میں دروازہ کھول دیں، یہ بات کہتا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے سو کے بدائے، صحابہ کہنے رسی ہے ڈھال اتنے رکھیا دیں کر دو چھاڑے نا، حضرت براء بن مالک قلعے کے اندر چلے گئے اور بابا جی کہتے سن سدوں سے نیزے بھی کھڑے کر دے نا، نیزے بھی کھڑے کر دے تو حضرت براء بن مالک کی بوٹی بوٹی ہو جانی سی، لیکن ایک گل ہے کہ عقل ہزار ہیلا بپرس بیاض عشق کمالے سے یک فن دار، بات کہنا عقل ہزار ہیلا نہ کشتی ایک کیویں ہوئے گا، ایک کیوں ہوئے گا، ایک کی ہو جائے گا جی، کہنا عشق ایک ہی فن رکھتا کہ محبوب نو راضی کیویں کرتا، کرنا حضرت براء بن مالک قلعے کے اندر چلے گئے، 40,000 کے نال لڑ گئے جناب قلعے نبوت کھول کے رکھ دیتا، اے ہے ختم نبوت تے پیرا دین دا طریقہ کہ جدو کچھ بھی نہیں تھا اپنی جان حاضر کر دیتی، انہوں نے نہیں پتا بھی تو دیکھ بھی آ رہا آگ بھی آ رہی سارا کچھ آ رہا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ نہ سب پہلے اتنی ڈاڑی جنگ لڑی نہ اس کو بعد اتنی ڈاڑی جنگ لڑی، اور اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ کہنے میں جدو جنگ سورا جو ہوئی تو ادھروں بھی نعرہ تکبیر دے دو بھی نعرہ تکبیر، کہنے میں سمجھ نہ آئے بڑھے گا کی، کہنے میں خالد بن ولید کے بتے تب سے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد نے جنگ باز ہے یا حیدر کر رہا ہے، حضرت خالد بن ولید کے بنے فرمایا یا محمد جدو اے لگیا نا پھر خالد بن ولید نے الوداع میں حیثے بھی لکھا کہ انصر یا محمد یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے مدد کیجئے، توڑے غلام توڑے ختم نبوت منکر کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے، پھر صحابہ
بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں یہ ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں تو عاشق رسول دو سن جنہاں ختم نبوت دا جناب قادیانی کو کافر قرار دلوایا. ورنہ تسی عاشق رسول ہو تے 350 کی اسمبلی ہوے تے ذلیلو تہاڈے کوئی سفیر باہر نہ کڈیا جاوے. تسی بندے دا دو جڑے سن بھائی دو جڑے گل کتے پہنچا دتی. ہاں جی پاکستان دے اندر جناب اے کلٹ ہو کے رکھتا ختم نبوت دا 350 کی اسمبلی یہ جڑے دا نہ تے ہڑے ہوئے بلکہ ہڑے بھی نہیں ہوئے. ہڑے بھی محمد رسول ہوئے تو بڑے اگے چلا جاتا. ایک اینا کائنات کسی شہر میں مثال ہی نہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر مبارک تھے سوال ہوتے حضرت جعفر تھے. حضور نے پوچھا بھائی یہاں پہ تیری نسل چل رہی؟ انہوں نے کہا میری نسل نہیں چل رہی. حضور نے بولا کیوں؟ کیا جی میری نسل 60 انبیاء سوال ہوئے. یا رسول اللہ تہاڈی ملکیت تہاڈی خدمت آن تو پہلے میں یہودی دی ملکیت سا انہیں 1000 باری کوشش کی تھی میری کانڈوں تے سوال ہوئے. ہر باری میں قرآن کے گھلے سنیا میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوال ہوئے. میں تیری نسل تو نہیں چڑھی. انہوں نے کہا حضور تسی خاتم النبیین تے میری کانڈوں تے نبی سوال ہوتے ہیں تہاڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں تے میری نسل چلنی کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں جب حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری طور پہ دنیا تو مثال ہویا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری پردہ تو بعد وہ گدھا کوئے چھال مار کے ایک ختم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھانا پڑا. میرے آقا مولا نے فرمایا قل هو اللہ احد. یعنی قرآن آیا قل هو اللہ احد. فرماتے کہ بابو اللہ ایک ہے. اے حضور نے ایک بار فرمایا آیا دیکھیے نا ٹھیک ہے. حضور نے جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. فرمایا جتنے دنیا مٹی دے ذرے نا انہاں دے بارے میں انہاں دی گواہی دینا اور اللہ دی قسم کھا کے کہنا کہ جتنے مٹی دے ذرے انہاں دے بارے گواہی دینا کہ مسلمان جھوٹا میں خاتم النبیین. اس کے بعد میں کسی ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانے کی لوڑ پوے. ہاں جی اور ختم نبوت کا مسئلہ ہے کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا قانون توڑیا نا تے یہی نظر حضرت پیر میرا نشاد ہے سی نا بھئی اے قانون خود توڑیا جو مدری ہوئے یا غیر مدری ہوئے. تے جدو پیر میرا نشاد صاحب چلن لگے نا گھوڑے تو تے جدو مناظرے کا اعلان ہو گیا یہاں پہ فرمایا این مناظرہ نہیں ہونا گل نہیں ہونی بھی قلم دباد رکھ دیتا جاوے بادشاہی مسجد تے جس کا قلم دباد خود چلے تے فرمایا تو کرنا نا میں نبوت کا دعویٰ کرنا صدی آباد حضور کا غلام ہاں. جس کا قلم دباد خود چلے سچا ہوئے تے اس کے ہم آ گئے لوگ لڑے آ جانے نہیں جی آپ کو ایسے کرنا چاہیے. پیر صاحب کو بھی لوگ آ گئے انہوں نے کہا جناب تسی کہ اللہ کرنے والے لوگ ہو تسی جناب اجرت پہننے والے لوگ ہو تسی کدھر چلے ہو. فرمایا ختم نبوت کا منکر لاہور کی گلیوں میں تمدناتا رہے اور میرے ارشاد اڑے کی سرزمین پہ بیٹھا رہے. ایسی بغیرت فقیری ہم سے نہیں ہو سکتی. جنہوں نے اس بات کا پتہ سی انہوں نے کہا یار ساری زندگی درب ایدرے کو پڑھایا ساری زندگی حدیث پڑھائی لیکن اے شاید بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیابا میں فاروقی و سلمان. انہوں نے پتہ سی کہ حضور کی ختم نبوت کے پہلے کا وقت آ گیا اور مادر ڈیوٹی لا دیتی پھر بے شر و سامانی دیالہ میں یک بستہ ہواں چلتی ہون بارشہ برستی ہون اور جناب پھر شہد بھی برسن پھر گولیاں بھی برسن ختم نبوت ہوتے پہلا دن فیضاباد پہنچ جائے بابا جی. اور کمال ہے کہ یار لوگ جان تو بات قدر کر دینا جب پورے چوبن سے کم گیا جناب شہید بھی ہو گیا پورا پاکستان بند ہو گیا. جب میں دیکھنا آیا کہ بابا جی کتنے تو میں ڈالے سے دیکھا کوئی نہیں. میں جب خامے کی تڑیاں کھول کے دیکھا نا تو بابا جی خراٹے لے کے سو رہے سن خراٹے لے کے سو رہے پورا پاکستان بند شہید ہو گیا سارا جناب جناب تو میں حسن ڈاک کے اندروں میں کہا باپ بھائی باپ حضور نے غلامت کی شان ہے بھائی جو مرضی ہو جائے ختم نبوت سے پیرا ہو گیا وہ سکون دی نیند آ رہی پیرا ہو گیا سکون دی نیند آ رہی. اور حضرت حبیب بن زید انصاری حضرت حبیب بن زید انصاری نے تو مسلمہ کو حضور دے سفیر پڑھ کے کہا نا اے ہے گل اتنی ضرور اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ واٹر فلٹر تے ایمان مک جاوے نا تو پھر وہ ایمان نہیں پھر وہ کلمہ پہلے ٹائم میں واپس کر دینا چاہیے. ہاں کہ جناب
نہیں سمجھ آتا. حضرت حبیب بن زید انصاری جدو گئے دیو جناب مسلمہ قذاب انہیں بلا جا کے کہا جناب دسو حضور نو نبی من دیو. آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول. فرمایا ہاں میں گواہی دینا کہ حضور اللہ کے آخری رسول ہیں, حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. انہیں کہا دسو میں کون ہوں. فرمایا کی کہنا مجھے سمجھ نہیں آتی. انہیں دوسری بار پھر پوچھا, پھر آپ نے کہا کہ میں کون ہوں. حضرت حبیب بن زید انصاری کہنے لگے مجھے سمجھ نہیں آتی تو کہنا کی ہے. اس طرح کا ایمان مومن دا ہونا چاہیے. انہیں کیا بھی عجب قسم کا ڈورا جڑو حضور دی گل آوے تے کہنا میں گواہی دینا, جدو میری گل آوے سننے کو جدو دوبارہ کہنا تو انہیں تو ہاتھ کٹیا ہے کر کے نو نہیں ہاتھ کٹیا ناخن نہیں کٹیا ہاتھ کٹیا. انہیں کہا دس حضور کون ہے. حضرت حبیب بن زید انصاری کہنے لگے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. انہیں کہا دس میں کون ہے. انہیں کہا کی بھونکتا میرے سمجھ نہیں آئی. انہیں پھر ہاتھ ہاتھوں کٹیا ہاتھوں کٹیا ایتھے تک آیا, پھر ایتھوں ہاتھ کٹیا ایتھے تک کٹیا, پھر ایتھے تک آیا, بار بار پوچھتا رہا, پھر پیرا مت آیا. حضرت حبیب بن زید کی جناب شہادت ہو گئی. حضرت حبیب بن زید آخری دم تک کے کہتے رہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے, تو کی بھونکتا میرے سمجھ نہیں آتی. مومن دی اے زبان ہونی چاہیے. اے نہیں جناب نے لایا کرنی ہوندے نال ٹک چلی جی وہ بھی بڑی اچھا کرنے کرتا. میں کہا نہیں اچھی گل وہ کرتا جڑی حضور دی گل کرتا, اور جڑا کوئی دائیں بائیں ادھر لگا ان کا مولوی صاحب کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمحے بیٹھے پا ملا نہ اتنا ہوئے کہ فساد ہوا. بس حضور نال وفا اور انے با ایتھے ملک بین دیکھے دا, ایتھے ملک بین دیکھے دا جنہاں بیٹ بیٹ کے بنیا انہاں کی منیا. ایتھے ملک بین دیکھے دا. حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دی گلی حضور نے مدینے دی گلی ایک دیہاتی نال آیا باروں کو گھوڑا بیچن. میرے آقا مولا نے اندر سودا کیتا. جب سودا کیتا تے حضور نے فرمایا ٹھہرو, میں اپنے کاشان میں ایک دس سے جو پیسے لے کے آ رہا ٹھہرو اس کی قیمت لے کے آ رہا. جب حضور واپس آئے تو حضور نے فرمایا قیمت, وہ کہنے لگا کسی میرا سودا ہی نہیں کیتا. حضور نے فرمایا میں تیرا سودا کیتا. انہوں نے کہا کوئی نہیں کیتا. اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ماجرا. فرمایا خزیمہ میں دیہاتی کو کیا تیرا سودا کیتا ہے, پیسے لے کے آیا, کہنا میرا سودا ہی نہیں کیتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دینا کہ تساں تیرا سودا کیتا. میں گواہی دینا اور اللہ کی قسم اٹھا کے کیا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر تم سے نہ سودا کیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو تو ہے ہی نہیں سر, پھر دے کے دا سودا تو تو ہے ہی نہیں سر, پھر کبھی گواہی دینا. حضرت خزیمہ انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ تو فرمایا رب ہے ایسا مان لیا, تو فرمایا جنت ہے ایسا مان لیا, تو فرمایا دولت ہے ایسا مان لی, تو فرمایا جناب حشر کا میدان لگنا ایسا مان لی. تو اس سے زبان سے فرما رہا میں سودا کیتا, میں کہوں تصدیق نہ کرا. اہل بے بے کا سودا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ہر مرد کی گواہی ایک دے برابر ہے, خزیمہ کی ایک کی گواہی دو دے برابر ہے. اور پھر گل ایسے تک رکتی نہیں, بنتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دے اور تو آیا نہ درد ہے کیا بد نصیبہ. دائیں بائیں کرتے ہوئے جناب میں گل کرتا ہوں, میں کہ ساری گلیں اپنی جگہ, شیخ الحدیث اپنی جگہ, امام الصرف بن رہا اپنی جگہ, سارے معاملات اپنی جگہ, علوم اپنی جگہ, وظائف اپنی جگہ, سارے معاملات جناب طریقت اپنی جگہ, حقیقت اپنی جگہ, ساری بابا جی کی اپنی جگہ. لیکن جس گل کا مل پیانا ہے کو گل ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ جگہ اس مقام جائے نا یہی نہیں اعلیٰ حضرت نہیں ہے کوئی کیوں پوچھے رضا تیری بات تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں. لوگ بدل کے پڑھتے ہیں نا جس گل کا مل پیا پا جائے سادت کوئی لفظ مقبول ہویا نا انہوں نے پاس بھائی ہے رضا بس بس بس. بابا جی نے بھی جب سارا مجھے بیٹھا کیتا نا کیا میں کتا پاک رسول اللہ دا اوکے شور مچاوے پھر نہیں پکڑے گئے, پھر بلند تو بلند بلند تو بلند. ایک آدھے میں باب میں کہ جناب اے عزت کیویں بچائی جاتی. فرمایا ورفعنا لک ذکرک دی چھڑے تھلے آ اس دی چھتری تھلے آ جاؤ, اس دی چھاں تھلے آ جاؤ, جویں جویں ایک بلند بندہ بھی پیچھے سے نال بندہ دنیا تو ٹر گیا. لیکن آج بھی بچے بچے کہتے ہیں میرے بابا جی کی کیا بات. آج بھی حقیقت طور تے سامنے اسی بیٹھے ہوندے ہیں, مزاج شریف بند ہوندا ہے, سارا مجمع لگیا ہوندا, صرف بوا کھلن دی دے دے ہیں پٹی ہوئی دنیا جاتی ہوتا. اس دی شرط دے کہ حضور نال وفا کی تھی اور اندھے واہ وفا کی تھی. اور اے نہیں کہ آج اسی اتنے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ساڑھے جناب بزرگاں نے جناب ستے ستے کہیں جناب کوئی گل نہیں تسبیح پھیرتے رہن اندر بیٹھے رہن. نو بھائی تسبیح پھیرنی بھی ضروری, صحابہ بھی تسبیح پھیریاں, صحابہ بھی تسبیح پھیریاں. لیکن جب رومی سب کا جناب جاسوس آیا انہیں کہا کر دے کیا, انہوں نے کہا عمر حبان باللیل وفرسان بالنہار, انہیں کہا رات میں راہ بن. جب رات کی بات
پتہ ہی کوئی نہیں. اثر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. کہتا وفرسان بالنہار, جب صبح اٹھتے ہیں نا تو گھوڑا دیا پشتہ ہوتے بیٹھتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ درخت ہوگا ہے. بس مومن کی جناب تاریخ اتنی کی ہے, ایسا اگے پیچھے کوئی نہیں. مومن ہوئے جناب رب کی بارگاہ کھڑا ہوئے تو بیٹھنا رہا ہے کبھی کہ اس کو بڑا صوفی کوئی نہیں. لیکن جب میدان میں جا کے حضور کی عزت کا پرچم چکے ہوئے ہیں کر کے, ہاں جی, تو پھر کفر بھی ہے کمبے ہمیں وہ بھی چیئر پہ بیٹھا ہوئے. لیکن ایک گل ہے کہ اصحاب صفہ تو بڑا کوئی طالب علم بھی کوئی نہیں, انہوں تو بڑا کسی کو استاد بھی کوئی نہیں, انہوں تو بڑے نہ پڑھنے والے نہ پڑھانے والے, کیونکہ کائنات میں جناب انہوں کی مثل ہو سکتی. لیکن اصحاب صفہ کتنے بدر, احد, خندق, مرسی, مستلق, تبوک, یرموک, پھر گل بڑھتی یار رضی اللہ عنہ رضوا عنہ. ایسے لوگ جناب بیٹھے بیٹھے سوتے سوتے جناب اے کو لگتاب ہے فلانا فلانا. میں کہا خوشبو نہیں ہوتی جدی عطا تعریف کرے, مشک آنا مویت کیا عطا مویت ہے جی, مشک وہ نہیں جس کی عطا تعریف کرے, مشک وہ ہے کہ اپنی خوشبو آپ لے کے دسے کہ میں خوشبو ہوں. ایسے تعریف کرنی نہیں پوتی, ایسے جناب نعرہ لگے ذات دا بھاوی گا خبردار ہوتے ہیں, نعرے نہیں ہوتے, نعرے مال کا ہوتے ہیں, کہ آج نعرے لگ رہے ہیں کہ نہیں نعرے. ساری زندگی چپے چپے سے کرتے گزر جاتی. ختم نبوت سے پیارا دینا کہ ذات مٹا کے دینا ہے جی, ذات مٹا کے دینا اور جناب اپنا تعارف مٹا کے دینا. کوئی پوچھے گا آپ نے آخنا جناب اسی اس لینڈ اچھا جس لینڈ جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے, اسی اس لینڈ اچھا جس سے فاروق اعظم کھڑے, اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, ہے جی, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. نقش قدم ہے کی حضرت جناب داتا نے غیر لکھا کہ صبر و بڑا صوفی, اکبر صوفی, کامل صوفی جناب سیدنا صدیق اکبر کہ حضور کی عزت کی باری آئی لکھی آقا. اور باب مسعود نے آئی آقا اس نے مختلف قبیلے دے لوگن, اے کوئی خزرجی, کوئی اوسی جناب, کوئی قریشی, کوئی ہاشمی, مختلف قبیلے دے لوگن جناب, کوئی عربی ہے, سارے اے جناب حضور تو چھڑ جان گے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اتنی گل کی نا اوم سوس بدر اللہ اس کا ترجمہ ہے کہ میں پتہ کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتا, بلکہ وہ اے جناب خورشید ملت کو کسی اندر حجرے میں جا کے پوچھنا تو نہیں جا سکتے. ایسی بڑی جواب دیتا ہوں اس واسطے کہ انہوں کو پتہ سی کہ حضور کی بارگاہ کتنی نازک بارگاہ ہے. اتنے کسی کی جرت کے لیے کہ کوئی گل کرے, اتنے جناب جس کا جو دلانا ابو کر کے ناموس رسالت والے کی میرا خیال ایسے ہے وہ ہونا چاہیے, میرا خیال ایسے ہے. جناب آج کل یوٹیوبر دین آیا ہوا ہے, یوٹیوبر دین. میں کہا چلیا بات کرتا دین اگر پختہ پہ آتابش دی بغیرت صحبت اتابش, بات کرتا ہے مشکل کو جا کے دین نہ پوچھی, دین پوچھنا ہے کہ 1000 سال تو بابا باٹی چوک ایک پیرا میرا جا کے داتا نے دھیری کو پوچھی. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں جناب حرمین اس خواب میں ستا ہویا کہ میں دیکھیں کہ میرے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے کہ حضور دے حق دے بزرگ آدمی, میں جناب روشن کے کون ہے, انہوں نے کہا کہ علاقے کا امام اعظم ابو حنیفہ. داتا صاحب کہتے ہیں میں بلا ہوا تھا, میں تعبیر کی تھی, تعبیر بھی داتا کے میری کر سکتا ہے اس کا, تو میں تعبیر کی تھی. میں کیا میں ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ اگر اپنے پیروں سے چل کے جا رہے ہوتے نا کہ بھٹکن کا خیال ہو سکتا خیال ہوتے تھے بیٹا حضور کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں بھائی, جنہوں نے پیچھے ایڈے بیٹے شیر بن ہاتھ بن کے کھڑے ہیں جی. حضرت داتا جی میری کون بھائی انبیاء ہے نا, حضرت خواجہ میری کون ہے جی, ایک جو ہاتھ باندھ کے کھڑے, حضرت مجدد الفسانی ہاتھ باندھ کے کھڑے, امام احمد رضا بریلوی ہاتھ باندھ کے کھڑے. آج کل کے دور میں جناب نہیں میرا مسئلہ ہے ہونا چاہیے, میرا مسئلہ میں کہ تیرا جواب ہونا چاہیے جو فاروق اعظم نے عبداللہ بن زبیر کو دیا, تیرا مسئلہ بالکل درست ہو جائے گا. جناب ساری زندگی اسکندے کا پتہ نہیں, میں اور بھی کہتا کہ جناب مناظرہ سے جا رہا, میں کہا چھوڑ مناظرہ مسیح پہلے صاحب اپنا منڈا بھیج دیا کہ تو انہوں نے اسکندہ کرنے کا طریقہ دس دکھا سکتا, تسی جا کے صحابہ کو پہلے ہو, آج بیت کو پہلے ہو, شرم نہیں آتی بھائی وہ ذاتہ اللہ تعالیٰ نے تکڑی توڑ واسطے نہیں بنایا, وہ ذاتہ صرف مقام ادب دیا ہے سے چھوڑا. اب بھائی جنہوں گھر روٹی نہ ملتی ہوئے, جس کی اپنی
کی کرتا جڑے پیدا کرتا اے ڈھیلے کرنے والے نہیں کہتے کہ جناب کیسے آئے گا دین تخت پر کیسے آئے گا ختم نبوت کا پہلا کیسے ہوگا میں کہا دس جدو حضرت بلال حبشی میں حاجی جڑے عمرے تے جاندے حج تے جاندے انہاں نوں پتہ کہ مکے دی جناب وہ پتھر کتنے فرش تے اور جناب سین دے فرش کتنا گرم ہوندا مینوں اے دس حضرت بلال نوں ریت تے لٹایا ہوئے رمیا نے اوتے پتھر بھی رکھے ہون تے تشدد بھی کرتا ہوئے تے کوئی جناب قریشی کوئی ہاشمی سردار کوئی مکے دا وڈیرا سوچ سکتا سی کہ اے بلال کعبے دی چھت تے ہوئے گا ہاں جے بلال کعبے دی چھت تے آیا نا ایویں محمد عربی دا دین کی تخت تے آئے گا اسی اس یقین نہ لگے کرتے ہیں آسی نہ صحیح ساڑیاں نسل صحیح یہ تو گل بھی کوئی نہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور کی عزت ہوتے کوئی سودا ہو جائے حضور کی ختم نبوت ہوتے کوئی سودا ہو جائے اور اصل پڑھیا دین جڑے والا اے جڑا جناب ہر ویلے سر جھکا لو جناب حالات کا تقاضا میں کہ حالات کا کبھی بھی نہیں ٹھیک رہے حالات کا اسلام کی تاریخ دستی حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے حالات بدل ٹھیک سے ادھر 313 ادھر جناب ایک حالات کا لشکر حالات کا تلاش ٹھیک سے ادھر 72 کے ادھر ہزاروں کا لشکر جناب حالات کا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے حالات کا جناب 1 لاکھ ڈالر کی فوج اور جناب طارق بن زیاد 4 لاکھ 6 ہزار جناب ایسے جناب دریا مار بیٹھے ہوئے حالات کا کبھی بھی نہیں ٹھیک ہوئے حالات تو ٹھیک سکتے تو کیسا بات ہے جناب گوڑی اور شاید سر حالات تو نہیں ٹھیک سکتی لیکن ٹھیک ہے حالات کا جڑا مقابلہ کرے اس کو جلندر کہتے ہیں ہاں اسے آج دین ہے دیکھتا بھی میرے بندے کچھے تو نہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے عزل پہ دیکھا جنہوں نے دلہ والا انہوں نے تو پاکستان دیکھ کسی نے نہیں پائے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی کھڑکا کے لیا اسلام کچھے بندے نہیں رہتا کھڑکا کے کدی مدر کدی عہد کدی خندق کدی براسی کدی مستدق کدی یمامت 1200 صحابہ شہید ہوئے اے تعلیم کہتی ہے بابا جی فرماتے سن کہ اگر یمامت جنگ نہ ہوتی اور یمامت اتنا صحابہ کی شہادت نہ ہوتیاں تو کیا سر ہوتے سر آپ کی این فتح ہونا سی این تک بڑے بڑے قاضی اور بڑے بڑے رجال حضرت ابو دجانہ جیسے شیر ہیں جی جڑے ہیں سامنے حضور دے کھڑے ہو کے کیا کرنا نظیر آہدنی خلیلی ونحتو استفقل لن نخیلی اللہ حکومت تحرف القیولی ادرکو بسیف اللہ وتحصولی فرمایا جو انہوں نے چھوٹے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کیتا اے ان جہاد کی گل ہے کہ تو سارے دے منہ بن جاندے وہ جہاد کی گل کر رہے ہیں میں نے یہ دسو بھئی ہے علماء بھی بیٹھے حضور نے کتنے حج فرمایا اپنی زندگی پکی گل تاجی کے نام کر لیں ایک آدمی کا حاجی ایئرپورٹ پہ آوے تے پورا خاندان لین جاوے تے کھلا دے گگرے کہ حضور جس واسطے سائی والی خود بنفس نفیس تلوار اٹھا کے لے کے گئے وہ گل کرتے ہیں مسلمانوں کو پریشانی ہوئے وہ گل کرتے ہیں دل کمے ہاں یورپ نے دن کا سیانا انہوں نے نیا دس کے کہ ہم نہیں ہم درود والے ہیں بارود والے ہیں بابا جی نے کہا چلیا اسی درود والے نہیں ہاں درود ویڑے درود پڑھتے ہیں برود ویڑے برود چلاتے ہیں مرود کی صفت کی ہے انہوں تک نفیدہ چھٹی سی انہوں کہتے جناب اسی کا جناب امن والے ہیں بابا جی نے کہا نہیں اسی جہاد والے بھی ہیں اسی غیرت والے بھی ہیں اسی عظمت والے بھی ہیں اسی حمیت والے بھی ہیں انہوں تو معلوم کی اتنی بڑی نفیدہ تھی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے وہ مجاہد اور رجال جنہوں نے اپنے ہتھیاروں قتال کیتا فرمایا قیامت والے دن وہ برہنہ کر کے اپنے ہتھیاروں میں موڑے میں رکھ جا رہا ہوں نہیں سمجھ آئی بات اس کا مطلب ہے کہ غازی المدین نے چھوڑا ہے کہ نگر لگے غازی عبدالرحمن نے اپنا خنجر اتر چھوڑا تے ممتاز قادری نے اپنی SMG اتر رکھی ہوئی اور سمجھ آئی فرمایا میرے غلام قیامت والے دن برہنہ کر کے اپنے ہتھیار آ رہا ہوں گے اور فرمایا کہ تو میری جانب چلن گے نا کیونکہ سارے میں تو حضور کی جانب بنانا قدیم و نجیب مسیح و سبی سبھی سے کہیں بھی بنی بے خبری کے خط ملی کہاں سے کہاں تمہارے لیے سارے حضور کی جانب چلنا امیر جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے غلام چلن گے نا تو انہوں نے رستے اگر کوئی اولل عزم انبیاء بھی آ گئے یعنی جناب نبی اللہ جناب صفی اللہ جناب خلیل اللہ جناب کلیم اللہ اگر انہوں نے رستے کوئی اولل عزم انبیاء بھی آ گئے نا تو انہوں نے جناب رستہ دے دو واسطہ حضور بات جانا تو انہوں نے رستہ دینا پہ جانا ایک دن نفی کر بیٹھے سن یہ تو بابا جی نے آگے رکھا ہے حضور نے جناب بیرانے عہدے تلوار بلند کر کے کسی کے کون اس کا حق ادا کریں گے اور حضرت ابو دجانہ جیسے شیر بھی حضور کی ختم نبوت ہوتے نثار ہو گئے بس اتنی کی بات ہے کہ جناب ختم نبوت کا مسئلہ
ختم نبوت کا مسئلہ وہ بچے کا کھیل نہیں ہے. اور جناب گھر بیٹھ کے کہو جی اسی جناب این کر دیتا ہے کرتا نا نا جب حضور کی ختم نبوت کی لوڑ پوے تو پھر بدری ہوئے یا غیر بدری کوئی امامہ پہنچے تے کوئی پیر ہوئے تے مشائخ ہوئے کوئی سیاستدان ہوئے تے پروانڈا ہوئے جی کوئی وکیل ہوئے تے منسٹر ہوئے بھائی جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے بخش دیتا حضور نے فرمایا آج کے بعد بدری کوئی بھی عمل نہ کرتا ہے جنت ہی ہے. انہوں نے بھی حضور کی ختم نبوت واسطے میدان جانا پوے جیسے کہ یہ گھر بیٹھے بیٹھے نہیں جیسے ختم نبوت دیتے پیارا دیتا جدوں بھی حضور کی عزت کا مسئلہ بڑھے ختم نبوت کا مسئلہ بڑھے مومن کا کام ہے کر کے میدان میں جانا سائن کر کے میدان میں جانا. اور اگر کوئی گندا ارادہ رکھتا اور یہ سمجھتا کہ اس ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کر دیں گے میں بڑے بڑے مرکز سے گل کر کے جا رہا ہوں کہ کوئی سمجھتا کہ جناب پیسے دکھاتے ڈالنے دکھاتے یاد رکھنا کہ ساڑھے بزرگوں نے 53 کی تاریخ کو لے کے 74 تک 10,000 کی قربانیاں دے کے 10,000 شہداء کی قربانیاں دے کے ختم نبوت کا قانون پاس کروایا. جے سانو 10 کروڑ کی بھی دینے میں یہ نہ چیز سے حفاظت کرنے کے بعد بھائی میری گل سنو کل یوم دفاع گزرا نا کل یوم دفاع گزرا پاکستان کو شاہین بھی ہے عطف بھی ہے مبدالی بھی ہے جناب 1 2 3 4 سارے ہیں خالد ٹینک بھی ہے لیکن غیرت خالد علی کی سے فوٹو ہی نہیں. حضرت عمر بن مادی کرم اے ساڑھے بڑے جناب مستاشر دے رہے ہیں اسلام میں بڑھاپے